کو اتنے اعلیٰ درجے میں سمجھ نہیں سکتے. قرآن کو جو قرآن کے وارث ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں. ہمارا نصیب صرف اتنا ہے کہ ہم صرف قرآن کو اپنے حساب سے اپنی سمجھ کے مطابق پڑھ لیں، بس یہی ہم. تمام علماء تو چاہے مجتہد ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے ملا ہو، چاہے شیخ ہو، وہ جتنے بھی قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، قرآن کے معنی متعلق کرتے ہیں، وہ صرف اپنے علم کے موافق. جس انسان کا جتنا علم ہے وہ صرف اپنے علم کے مطابق قرآن کی تفسیر سمجھاتے ہیں اور قرآن کے معنی اور مفہوم نکالتے ہیں. حقیقت میں قرآن کی معنی اللہ کو جانتا ہی ہے اور جانتے ہیں راسخون فی العلم. وہ لوگ جو علم راسخ ہے، جو علم کے راسخ ہے، جو تمام کائنات کا علم جانتے ہیں اور ان کو اس کائنات میں کون سی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے، کون انسان کیا کر رہا ہے، پہاڑ میں کیا ہے، زمین میں کیا ہے، آسمان میں کیا ہے، سدرۃ المنتہا کیا ہے، قاب قوسین کہاں ہے، چاند کہاں ہے، سورج کہاں ہے، کون سا فرشتہ کس حالت میں ہے اور کون کیا کر رہا ہے، وہ تمام چیزیں محمد اور آل محمد جانتے ہیں. وہ ہے راسخون فی العلم. ایک مرتبہ سلام پیش کرنا اور ان کو یہ تمام چیز بتانے کے لیے، چاہے کہیں بھی ہو، امام زمانہ جو وارث رسول ہے، جو قرآن وارث قرآن ہے، جو وارث شریعت ہے، کہیں بھی ہو امام زمانہ، وہ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں، کون مومنہ، کون مومنی، کون بچہ کیا کر رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں. اور اس کو بتانے کے لیے اس کو ہو دیکھنے کی یا کسی کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ نور مبین، نور ہے. تو راسخون فی العلم، راسخون جو علم میں راسخ ہے، پختہ علم ہے اس کے پاس. تمام علماء اپنے اپنے علم کے مطابق کلام کرتے ہیں. تو قرآن کیا ہے؟ قرآن جو نور کلام مبین، تمام مخلوق کی ہدایت کے لیے حق تعالیٰ کی واضح گفتگو، کوئی پردہ اور نقاب پڑا ہوا ہے. تفسیر کسے کہتے ہیں؟ تفسیر کی معنی کھل کر بیان کرنا، قرآن کی ہر آیت سے پردہ اٹھا. اب کوئی یہ ہے کہ بھائی قرآن کی ہر آیت میں پردہ ہے، نہیں، پردہ ہمارے آپ کو. قرآن کی آیت میں کوئی پردہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ہم نے ہر شے، ہر چیز قرآن مبین میں رکھی ہے. ایسی کوئی چیز کائنات میں ہم نے نہیں چھوڑ رکھی جو قرآن میں نہ ہو. ایک طرف یہ بیان ہے اور دوسری طرف قرآن میں جب یہ بیان آتا ہے کہ قرآن کی آیتوں سے نقاب اٹھانا ہے، قرآن کی آیتوں سے پردہ اٹھانا ہے، تب لوگ کہیں بھائی ہم آیت پہ کیسے پردہ اٹھا ہے؟ آیت میں کوئی پردہ نہیں ہے. تمام چیز تفصیل سے یا اشارے سے بیان کر دی گئی ہے. آیت میں پردہ نہیں ہے معاذ اللہ، آیت میں خلاف نہیں ہے معاذ اللہ. ہر ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. پردے ہماری آنکھوں پر ہے کہ ہم اس کو الگ الگ طریقے سے سوچتے ہیں. ہمیں اس آیت میں صحیح معنی اور صحیح تفسیر کرنی ہے. یہی قرآن کا تب جا کر قرآن کو رکھنے کی چیز نہیں ہے. قرآن کو لمبا نہ رکھنا. قرآن کوئی معاذ اللہ ناول نہیں ہے، دنیاوی کتاب نہیں ہے جو اس کو آپ رکھتے چلے جائیں. نہیں، قرآن کو پڑھو، قرآن پڑھو، سمجھو کیا کہنا چاہتے، اس کی معنی سمجھو، اس کا مفہوم سمجھو، اس کی تفسیر سمجھو. قرآن کے چہرے پر کوئی نقاب نہیں ہے. یہ تو ہم ہیں کہ جن کے چہرے پر نقاب پڑا ہوا ہے. ہمارے چہروں سے، ہماری آنکھوں سے نقاب کو ہٹانا ہے. ہماری عقل و ہوش کی نگاہ سے
مفاہیم کو سمجھ سکے اور اس کی روح کا ادراک کر سکے۔ ہمیں پردہ اٹھانا چاہیے ہمیں۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن کا ایک چہرہ نہیں ہے، اس کا وہ چہرہ جو سب کے لیے ہے، کھلا ہے، نور مبین ہے، وہ ہدایت اور خلق کی طرف ہے، عمومی چہرہ۔ اور قرآن کے کئی چہرے ہیں جن سے زمانہ گزرنے والے انسانی لیاقت اور وحدت میں اضافہ ہوتا ہے، ان سے پردہ اٹھانا ہے۔ اور مکتب علی کے ہونہار شاگرد، علی کے شاگرد ابن عباس اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ القرآن تفسیر الزمان، القرآن تفسیر الزمان، زمانہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، جیسا زمانہ آئے گا اس زمانے کو قرآن بتاتا ہے۔ ہر زمانے کے لیے قرآن ہے۔ ان سب باتوں کو پر نظر رکھی گئی ہے۔ القرآن تفسیر، قرآن خود تفسیر بیان کرتا ہے اور اس کی آیات ایک دوسرے کے چہرے سے پردہ اٹھاتی ہے۔ قرآن کا نور اور کلام مبین ہونا اس بات کی دلیل ہے، کلام مبین ہونا اس کے منافی، اس کے شایع نشان نہیں ہے کہ یہ ایک اکیلا ہے، بلکہ اس طرح سے ایک دوسرے میں پیوست ہے۔ قرآن کی ہر سورہ قرآن سے جڑا ہوا ہے، قرآن کی ہر آیت ایک دوسرے سے مقرون جڑے ہوئے ہیں، اور سامع قرآن ناطق قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، ناطق قرآن بھی سامع قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کو رسول کی حدیث یاد ہے، حدیث سے سبلے انی تارک رسول سبلے، تو رسول نے فرمایا ہے جو ہر سال ہر مجلس میں یہ حدیث جو متفق علیہ ہے یہ دہرائی جاتی ہے۔ اس کا دہرانا اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تم میں دو بہت بھاری چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے لیے، یہ دونوں قیامت تک جدا نہیں ہو سکتے، اس وقت تک جب تک میرے پاس حوض کوثر تک نہ پہنچ جائے۔ تو قرآن سے بھی وابستہ رہنا ہے اور ناطق قرآن سے بھی وابستہ رہنا ہے، اہل بیت سے بھی ہم کو جڑنا ہے اور قرآن سے بھی۔ یہ نہیں کہ ہم کہہ لیں حسبنا اللہ کتاب اللہ، نہیں، حسبنا اللہ کتاب اللہ کبھی نہ کہنا۔ جب ہم صراط کے پل پر چل کر جس کی میاں، جب ہم پورے صراط پر جب چل کر حضور تک پہنچیں گے تب پورے صراط پر ہمیں چلنا پڑے گا، جو بال سے بھی باریک راستہ ہے، تلوار کی داغ بھی تیز راستہ ہے، اور اس کی مسافت 500 سال کے برابر ہے۔ ایسے راستے پر جب ہمیں چلنا پڑے گا تو وہاں ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے ہاتھ میں بیت ہونا چاہیے، ایک ہاتھ میں سامع قرآن، دوسرے ہاتھ میں ناطق قرآن، بار سے قرآن ہونا چاہیے، تب ہم اس پل کو پار کر سکیں گے۔ اگر صرف ایک ہاتھ میں قرآن رکھیں گے، دوسرے ہاتھ میں نہیں رکھیں گے، تو یہ پل جو ہے نا جہنم کے اوپر سے گرا ہے۔ تو جب آپ اندازہ کیجئے کہ رسول کی نافرمانی ہوئی کہ نہ ہوئی، رسول نے تو فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے نبی سے قرآن، آپ نے خالی قرآن کو دیکھ لیا، یہ نافرمانی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو جب ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، یہ بیت نہیں ہوگے تو آپ رسول تک پہنچ ہی نہیں سکتے، گر جائیں گے، بیلنس نہیں بنے گا۔ اور ایک ہاتھ میں اہل بیت ہوں گے، قرآن نہ ہوں گے تو بھی آپ رسول تک پہنچ نہیں سکتے، تو بھی آپ گرا دیے گا، اس لیے کہ بیلنس نہیں ہوگا۔ تو اس بیلنس کو بنانے کے لیے دو بھاری چیزوں کا استعمال کرنا ہوگا۔ یہ دو بھاری پوری کائنات سے بھاری ہے، کوئی کائنات کی کوئی شے، کوئی انسان، کمی ہو، غریب ہو، فرض ہو، کوئی انسان، کوئی مخلوق، کائنات کی کوئی چیز ان دونوں سے افضل نہیں ہے اور نہ ہی